اگرچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کمالات و صفات سے واقف تھے، لیکن فائنل کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو پوچھنا ضروری سمجھا کہ ان کی مرضی کا شامل حال ہونا یہ لازمی چیز ہے، اس لیے کہ اسلام نے اولاد کو یہ حق دیا ہوا ہے، اور والدین کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ جہاں کہیں انہیں مناسب رشتہ ملا تو فائنل کرنے سے پہلے وہ اپنی اولاد کی مرضی کو ضرور ملحوظ نظر رکھے، مد نظر رکھے۔ شریعت ہمیں کہتی ہے کہ جب مناسب رشتہ آ گیا، اب اس میں اڑچنیں ڈالنا، اب اس میں دیری لگانا یہ فتنے کا باعث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب لڑکی کا مناسب رشتہ آیا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی شرعی عذر نہیں تھا، اگر اس نے اس وقت قدم نہیں اٹھایا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری عالم میں فتنہ برپا ہوگا، اور اس کا ذمہ دار یہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا، حضرت علی کی کوئی جاب نہیں تھی، کوئی تجارت نہیں تھی، کوئی زراعت نہیں تھی، کوئی ملازمت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتے ہیں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہی پڑھ رہے تھے، انہی کی زیر سرپرستی میں تھے، انہی کی تربیت میں تھے، وہ جانتے ہیں۔ لیکن اسلام نے ہمیں ایک اصول دیا ہے، اسلام نے ہمیں ایک تصور دیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اپنے بچوں کا نکاح کر دو، چونکہ کفالت کی ذمہ داری، نان نفقے کی ذمہ داری، خرچے کی ذمہ داری لڑکے پر ہے۔ اگر لڑکا تنگ دست ہے، ان یکونوا فقراء، اگر وہ تنگ دست ہے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذمہ لے لیتا ہے، گارنٹی دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا۔ اب کون سی اڑچن ہے؟ کوئی وزیر، مشیر، بڑا عہدیدار ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کا نکاح کرو تو میں اس کی جاب لگا دوں گا، یوں ہم کریں گے، کیوں؟ وعدہ دیا ہے، اور کوئی ضروری نہیں ہے، یہ بھی تمہاری طرح انسان ہے، جیسے تو دنیا بھر کو دھوکہ دیتا ہے یہ بھی دے سکتا ہے، یہ بھی وعدے سے پھر سکتا ہے، مکر سکتا ہے، آج یہ عہدے پر ہے کل نہیں ہو سکتا ہے، پھر اس کی وہ اہمیت نہیں رہ پائے گی۔ لیکن ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے، اس کے عہدے کا، اس کے وعدے کا، اس کی زبان کا، تو لہٰذا ہم راتوں رات اس کام میں لگ جاتے ہیں۔ ادھر اللہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو ان اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، ان اللہ لا یخلف المیعاد، جو وعدے کا پابند ہے، وہ فرماتا ہے تم ان کے نکاح کر دو، مالدار بنانا میرا کام ہے۔ لیکن نہیں، مجال ہے ہم یہ قدم اٹھائیں، اس کی عمر 30، 40، 45 ہو جائے، ہم یہی سوچتے ہیں جب تک اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوتا ہے ہم اس کی شادی نہیں کرتے۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، رزق دینے والے ہم ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے جو لڑکی اپنے والدین کے یہاں ہوتی ہے، کبھی اس کی برکت سے اس کی ساری فیملی والے کھاتے ہیں، پھر جب وہ منتقل ہو گئی اپنے شوہر کے گھر تو وہ ساری برکتیں لے کر آ گئی، وہ اپنا رزق لے کر آئی، اور اس کے رزق میں کبھی کبھی ایسی برکت ہوتی ہے کہ شادی ہوتے ہی اس کی راہیں کھل جاتی ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ پھر مہر کی بات آئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر مقرر فرمایا، لیکن حضرت علی کی وسعت کو دیکھ کر، گنجائش کو دیکھ کر، لہذا مہر وہ متعین کریں جو لڑکی کی وسعت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی ٹھاٹھ باٹ اور دنیا کی نمود و نمائش کے لیے لڑکا یا لڑکی طرف سے ایسا مطالبہ ہو کہ اس کو قرضہ لینا پڑے اور یہ پھر زندگی بھر اس قرض میں ڈوبا رہے، یہ بھی درست نہیں۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعْةٍ مِّن سَعْتِهِ
جس کو جتنی وسعت ہے وہ اتنا خرچہ کرے۔ اس کے بعد جو ہمارے یہاں بارات کا تصور ہے، یاد رکھیں بارات کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ سنت ہے، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے۔ چونکہ ہمارے یہاں نکاح کی مجلس لڑکی والوں کے یہاں منعقد ہوتی ہے، ہمارے یہاں پر یہ رواج رسم ہے اور یہ کوئی غلط رسم ہے، شریعت نے اسے منع نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، لڑکی والوں کو اعزاز کی بات ہے تو پھر مناسب ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب لڑکی والوں کے یہاں نکاح کی مجلس منعقد ہوتی ہے تو لڑکا ساتھ میں جاتا تھا اور اس کے ساتھ چند افراد جاتے تھے جو وہاں پر گواہی کا کام دیتے تھے، اس میں کام آ جاتے تھے۔ لہذا قرون اولا جو ہے، ہمارے اسلاف جو ہے وہ اس طرح کرتے تھے کہ چند افراد جاتے تھے، اس مجلس سے نکاح کو منعقد کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی وہ ساتھ لے جاتے تھے اور نکاح پڑھ کے وہاں سے واپس ہوتے تھے، اپنی بیٹی اور اس دلہن کو رخصت لے کر آتے تھے۔ یہ تھا اس کا شروع کا تصور۔ چونکہ مجلس نکاح لڑکی کے یہاں منعقد ہو رہی ہے، لڑکا بذات خود دلہا بن کر اور اس کے ساتھ کچھ افراد جاتے تھے جو گواہ وغیرہ بن جاتے تھے، اور وہاں پر وہ مجلس منعقد ہو جاتی تھی، تو وہاں پر جب مجلس ختم ہو جاتی تھی وہ رخصتی ساتھ میں ہو جاتی تھی اور وہ لڑکی کو ساتھ لے آتے تھے۔ اب چونکہ یہ مہمان ہے، جو عام مہمان، اس کے لیے شریعت کا اصول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، تم میں سے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت کو مانتا ہے، جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، اس سے چاہے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اس کا اعزاز کرے۔ اب اعزاز کیسے کرے؟ جیسے آپ کی وسعت ہے، جیسے آپ کی گنجائش ہے آپ کریں۔ تو لہٰذا ان چند افراد کو اگر کھانا کھلانا پڑا یا انہوں نے کھانا کھایا یا وہاں پر ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی خرابات نہیں ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ ہم چونکہ اب دنیا دار بن گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے اب کمپٹیشن شروع کر دیا، تو لہٰذا اب یہ بارات جو ہے ایک بہت بڑی بھیڑ میں تبدیل ہو گئی۔ اب 50-60 سے پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے، کام ہی نہیں چلتا ہے، اور اگر کبھی کبھار احمقانہ حرکت لڑکی والے کرتے ہیں کہ وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں 100 آدمی چاہیے، آپ کو 100 لانے ہیں، لڑکا اصرار کرتا ہے کہ نہیں اتنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی ٹھاٹ باٹ دکھانا چاہتا ہے، جو بالکل احمقانہ حرکت ہے، جو بالکل بے سود رسم ہے، جس کی شریعت نے کہیں بھی اجازت نہیں دی ہے۔ کبھی کبھار لڑکے والا ہی پریشر میں ڈال دیتا کہ مجھے اتنے لوگ چاہیے، اتنے لوگ مجھے ساتھ لینے ہیں۔ اگر نہیں لائے اور انہوں نے انکار کر دیا تو پھر اس بیٹی کو عمر بھر باتیں سننی پڑتی ہے۔ چدرائیوی تمثال بات میں کی ہے ایک طرف ہم عاشق رسول کے دعوے دار اور ایک طرف ہمارا یہ رویہ، کتنے ظالم ہیں یہ لڑکا والا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر ایک ایسا نہیں ہے، بہت سارے ماشاءاللہ ایسے بھی ہے جنہوں نے یہ کر کے دکھا دیا کہ ہاں اگر کوئی قدم اٹھانا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اکثر ہماری یہی ہے، زندگی بھر دوسروں کے یہاں کھاتا ہے اور جب کھلانے کی باری آتی ہے تو سسرال والوں سے نکالتا ہے کہ اپنے سارے دوستوں کو جن کے یہاں کھایا ہے ان کو اٹھا کے لے جاتا ہے کہ میری اتنی لمبی بارات ہے۔ تو بھائی اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے، یہ تصور جو ہے ہندوانہ ہے، یہ ہمارا تصور نہیں ہے۔ اس کی بہترین شکل یہ ہے 5-6 افراد ساتھ میں ہوں گے، ان کے لیے اگر کھانے کا انتظام ہوگا تو کوئی عرض نہیں ہے، لیکن اگر اس میں نمود و نمائش ہو، دکھلاوا ہو، ریاکاری ہو اور اس میں آگے دوڑنے کی کمپٹیشن ہو تو اس میں جانا ناجائز ہے۔ تو لہذا بارات کا تصور اسلام میں نہیں ہے، لیکن اگر چند افراد جاتے ہیں تو یہ مباح ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔
وہاں کھانا ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، بس اس بات کا خیال رکھنا ہے لڑکی والوں کو بھی اور لڑکے والوں کو بھی کہ نمود و نمائش، دکھلاوا، رسومات اور بدعت و خرافات سے بچ کر